کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر اس طرح کھانے پکائے جاتے ہیں کہ جیسے شادی ہو رہی ہے. جی یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہتر سے بہتر کھانا اور پھر سب کو بٹھا کر بھی آؤ بھی آؤ، آؤ بھی آؤ، کھاؤ بھی کھاؤ، کوئی جی کھائے بغیر نہ جائے. جی اور جناب قورمے پکے ہوئے ہیں، بریانیاں پکی ہوئی ہیں، اور کئی طرح کے میٹھے پکے ہوئے ہیں، اور سٹارٹر میں جناب ہم نے روسٹ رکھا ہوا ہے، کباب رکھے ہوئے ہیں. ہزاروں پاؤنڈ اس پر صرف کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص مرا ہے اور اس کے لیے دعوت کی جا رہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے فقہاء نے شروع سے لے کر ناجائز کہا ہے، حرام کہا ہے، لیکن آج اس کو روکا جائے تو لوگ رکنے میں نہیں آتے. خاص کر جو پہلے 3 دن ہیں، نام لے کر فقہاء نے فرمایا ہے کہ پہلے جو 3 دن ہوتے ہیں یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، پریشانی کے دن ہوتے ہیں، غم کے دن ہوتے ہیں. 3 دن سوگ کرنا چاہیے، اس کے بعد سوگ کو منع کیا گیا ہے. تو خاص کر پہلے 3 دنوں کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا، یعنی کل تیسرے دن آ جاتا ہے تو کل کی محفل پر، کل کے ختم پر لوگ بہت بڑے پیمانے پر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اس کو فقہاء کہتے ہیں دعوت الموت. دعوت الموت، موت کی دعوت. یعنی ایک شخص فوت ہوا ہے تو اس پر، اس کے مرنے پر اتنے کھانے پکائے گئے ہیں، اتنا اہتمام کیا گیا ہے. تو مجھے بتائیے یہ کھانا کھلانا، یہ قورمے اور یہ بریانیاں اور یہ روسٹ اور یہ سارا کچھ، یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے یا غم کی علامت ہوتی ہے؟ جی یہ کھانے کھلانے یہ خوشیوں پہ کیا جاتا ہے یا افسردگی پر کیا جاتا ہے؟ افسردگی تو کھانے دیتی نہیں، غم جو ہوتا ہے وہ تو بندے کو کھانے کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا. جی چہ جائے کہ اتنا اہتمام کیا جائے. یہ تو گویا کہ اس کے مرنے کی دعوت ہو گئی، یہ اس کے مرنے کی دعوت ہوگی، یہ مرنے کی خوشی ہو گئی، یہ مرنے کا جشن ہو گیا. اس کو جشن موت کہنا بہتر ہے کہ یہ موت کا جشن ہے، کسی کے مرنے پر جشن منایا جا رہا ہے. جی تو یہ وہ بدعت ہے جس کے حرام ہونے میں، جس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں، کہ ہم نے ماحول ہی بدل دیا. لوگوں کو مرنا بھول گیا، اس کا مرنا بھول گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے بریانی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ جی میرے پاس روسٹ نہیں پہنچا، کوئی کہتا ہے جی میرے پاس کباب نہیں پہنچے. جی تو لوگ اس کی میت کو بھول کر، اس کے مرنے کو بھول کر وہ اپنے کھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے اس کا کوئی شرعی، کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے؟ جی کوئی بندہ اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہماری عقلوں پہ پردے ایسے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز شرع میں واجب نہ ہو، جو چیز دین کی طرف سے واجب نہ ہو، اس کو واجب سمجھ لینا، اس کو ایسے اپنانا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے قرضہ اٹھا کر کرنا پڑے پھر بھی کرنا ہے، ناک رکھنے کے لیے کرنا ہے. لوگ ناک رکھنے کے لیے بھی کرتے ہیں. اور اس پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی گھر والے تھوڑا کر رہے ہیں، یہ تو ان کے عزیزوں نے کیا ہے، یہ تو ان کے قریبیوں نے کیا ہے. یہ بھی اس پر ایک سوال ہے کہ وہ نہیں کر رہے، بلکہ ان کے خاندان کے جو ان کے اقربا ہیں یہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہے. تو میں کہتا ہوں انہوں نے نہیں کیا، سمجھو کہ گھر والوں نے کیا ہے. اس لیے کہ آج ان کا مرا ہے تو اس پر ان کے جو بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اگلی مرتبہ جب ان کا کوئی فوت ہوگا تو ان کو کرنا پڑے گا. جی یہ ایک چین چل پڑا ہے، یہ ایک نظام بن گیا ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، کہ جب ایک کا مرا ہے تو باقی لوگوں نے اس کے لیے دل کھول کر لمبے چوڑے اہتمام کا مظاہرہ کیا، تو پھر اب کسی اور کے مرنے پر یہ نہیں کرے گا تو لعنتیں کھائے گا نا، اور کیا کرے گا. تو سارے کے سارے مل کر اس کو چلا رہے ہیں.
اس میں سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، گویا کہ وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی شامل ہے ان کے اندر۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے میرے دوستو، یہ نیکی تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، کہ خدا خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ نیکی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اور جو اس لیے کی گئی ہے کہ ہم نے اس کا ریٹرن لینا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اسی لیے کی جائے، تو وہ نیکی نہیں ہے بلکہ وہ تجارت ہے، وہ بزنس ہے، وہ ہماری ایک رسم ہے، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں۔ کرام اس طرح کی دعوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ میں ساتھ میں کہہ دوں کہ جو شخص فوت ہوا ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے گھر کے اندر جو رہتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں جو اس کے بہت زیادہ کلوز ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کھلایا جائے، ان سے کھانا، یہ کتنی غلط بات ہے، یہ بالکل الٹ ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جن کے گھر میں موت ہوئی ہے، جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ان کو کھانا بھیجا جائے تاکہ وہ مغموم ہیں، وہ پتہ نہیں کھائیں گے بھی نہیں، وہ اگر نہ کھائیں تو زبردستی بھی ان کو تھوڑے کھلایا جائے، 2 لقمے ان کو ڈالے جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے تاکہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی کھا لے۔ یہ شریعت کے اندر محمود ہے، اس کا حکم ہے۔ حضرت جناب جعفر طیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جب جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی، کہ ان کے گھر کے اندر کھانا بھیجو۔ فرمایا کہ صانعوا لهم الطعام، ان کے لیے کھانا بناؤ، فإنه يشغلهم ما قد جاء بهم، ان پر وہ آفت آئی ہے جو ان کو کھانے سے غافل کیے ہوئے ہے۔ جی، تو حکم تو یہ ہے کہ جن کا کوئی شخص فوت ہوا ہے ان کو کھلایا جائے، نہ یہ کہ سارے اکٹھے ہو کر ان کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور جناب دعوت پہ گئے ہیں اور ڈٹ کے کھائیں۔ تو یہ شریعت کے مزاج کے اور شریعت کے حکم کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بالکل خلاف ہے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو یہ 2 عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر ہے۔ فتح القدیر، یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ کس پائے کی کتاب۔ فتح القدیر، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ، اور مکروہ ہے، اور اس طرح کا جو مکروہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ جب یکرہ کہا جاتا ہے تو مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مثل حرام ہے۔ کیا؟ اتخاذ الضیافتی، ضیافت کا اہتمام کرنا، یعنی کھانے کا اہتمام کرنا، من الطعام، کھانا یا تیار کر کے پکانا کھلانا، من اہل المیت، اہل میت کی طرف سے، اہل میت کی طرف سے ضیافت کا اہتمام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا مکروہ ہے۔ لأنه شرع فی السرور لا فی الشرور، اس لیے کہ ضیافت کا اہتمام جو ہوتا ہے یہ خوشی میں کیا جاتا ہے، غم کے اندر نہیں کیا جاتا، شرور کے اندر نہیں کیا جاتا، سرور کے اندر کیا جاتا ہے۔ جی، شرع فی السرور، اس کو سرور میں جائز کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا۔ یہ کھانے پینے کا جو اور لنگر کا جو اہتمام ہے یہ سرور کے اندر ہوتا ہے، لا فی الشرور، نہ کہ شرور کے اندر۔ وہی بدعۃ مستقبحۃ، اور یہ بہت ہی کبھی قسم کی بدعت ہے، یہ کبھی قسم کی بدعت ہے۔ اور فرمایا کہ امام احمد نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے بسند صحیح، حضرت سند صحیح کے ساتھ، عن جریر ابن عبداللہ، جریر ابن عبداللہ سے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعهم الطعام من النیاحۃ۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہم میت والوں کے گھر میں اکٹھا ہونا اور ان سے کھانا کھانا، اس کو ہم نیاحت تصور کیا کرتے تھے۔ نیاحت، نیاحت حرام ہے۔ نیاحت کا مطلب ہوتا ہے رونا رولانا، یعنی لوگ آتے ہیں اور آ کر گلے لگ کے، نہیں بھی رونا آتا تو زبردستی روتے ہیں اور ان کو بھی رلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت نہایت ہی کبھی اور برا طریقہ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے، جاہل عورتوں کے اندر، کہ بجائے آ کے میت والوں کو دلاسا دینے کے کہ صبر کرو جی، اللہ کی رضا پر راضی ہو، نہیں، بلکہ ان کے گلے لگ کر ایسی چیخ ماریں گی کہ جناب ان کی بھی چیخیں نکال دیں گی۔ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے،
بجائے صبر کی تلقین کرنے کے الٹا تم ان کی چیخیں نکال رہے ہو، الٹا مرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کو نیاحت کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کو بھی ہم نیاحت ہی تصور کرتے تھے کہ میت کے ہاں کھانا کھانا جا کر یہ بھی نیاحت ہی ہے، یعنی یہ بھی ان کے غم کے اندر اضافہ ہی کرنا ہے کہ ایک تو وہ صدمے کے اندر ہیں، الٹا ان پہ یہ برڈن کہ کھانا پکاؤ اور سب کو کھلاؤ جی، تو یہ گویا ان کے دکھ کے اندر ایک دکھ کا اضافہ کرنا ہے، یہ ان کی تکلیف کے اندر ایک نئی تکلیف کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے وہ نیاحت ہے اس طرح یہ بھی نیاحت ہے۔ یہ جریر بن عبداللہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جی۔ یہ حوالہ اس کا ایک سنن ابن ماجہ کو انہوں نے دیا ہے جو کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور دوسرا انہوں نے امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا ہے، اور بعین ہی یہی الفاظ جو میں نے یہاں سے پڑھ کر سنائے ہیں، یہ حاشیہ ابن عابدین جس کو رد المحتار کہتے ہیں، یہ فتویٰ کی کتاب ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مفتی نہیں کہلا سکتا۔ جو یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ اگر اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے تو وہ مفت کا مفتی ہے، وہ مفتی نہیں ہے جی۔ یہ کتاب اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا اور اس سے فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کے اندر بھی وہ یہی فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، وہی والے الفاظ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، اور آگے ساری وہی عبارت جو ہے وہ یہ دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 255 ہے، 255 ہے جی۔ یہ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مقصد میرا اس کا کوئی اپنے علم کی طاقت کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک جو بری رسم جاری ہو چکی ہے، ایک برا طریقہ جو جاری ہو چکا ہے، اس کا رد کرنا مقصود ہے۔ ہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ جو دور سے مہمان آئے ہوتے ہیں، دور سے مہمان آئے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ تو کوئی لاجیکل بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے ساتھ میں کھانا ٹفن میں تو نہیں لے کر آئے، ان کو تو کھانا کھلا دو، ان کو الگ بٹھا کر کسی کمرے میں کھانا کھلا دو۔ باقی یہ رہا کہ جتنے بھی آئے ہیں سب کھانا کھا کر جائے، کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے، یہ ہوتی ہے دعوت۔ یہ گویا کہ آپ جشن منا رہے ہیں، یہ کھانے کھلا کر آپ گویا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، غم کا اظہار نہیں کر رہے جی۔ دور سے آئے ہوئے مہمانوں کو کھلانا یہ ایک مجبوری ہے، بلکہ سنت ہے، وہ تو کھلانا پڑے گا، اس کا ایک بہتر انتظام کیا جا سکتا ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔